سبق آموز سٹوریز کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ اور فیس بک گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھپڑ گال پر زوردار لگا تھا، اس لیے مینا اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور بستر پر جا گری۔ 5 انگلیوں کے نشان مینا کے نازک گال پر پڑ گئے۔ ہونٹ کا کنارہ ہلکا سا پھٹ گیا اور خون کی لالی صاف دکھ رہی تھی۔ مینا بستر پر گری کسی ننھی اور ڈری سہمی چڑیا کی طرح ایک طرف پڑی تھی۔ وہ خود کو سمیٹے بستر کے ایک کونے پر دبک کر بیٹھ گئی۔ سراج نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو اپنی حرکت پر بے حد شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ آہستہ سے مینا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھو، میں تم پر ہرگز ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، تم نے مجھے فالتو کا غصہ دلا دیا۔ میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں، اس لیے تم کو اب تک ہاتھ نہیں لگایا، سراج نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مینا نے سوچا، ضرور یہ کوئی خطرناک قسم کا ذہنی مریض ہے، ایک زوردار تماچا منہ پر لگا کر کہہ رہا ہے اب تک ہاتھ نہیں لگایا۔ پتہ نہیں اس کی زبان میں ہاتھ لگانا کس کو کہتے ہیں۔ مینا بس سوچتی جا رہی تھی، دیکھو میری طرف، دیکھو، مجھے دراصل طوائفوں سے نفرت ہے، پر تمہارے آنسو دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ سب چھوڑو، میری ایک بات کا جواب دو، کل تم سفید ساڑی پہن کر کیوں گھوم رہی تھی؟ کل جب میں نے تم کو پہلی بار دیکھا مجھے لگا میری منزل مل گئی، پہلی نظر میں ہی تم سے پیار ہو گیا تھا، لیکن جب آج میں نے تم کو سجے دھجے مردوں کے درمیان بیٹھے ستار بجاتے دیکھا تو مجھے تم پر بے حد غصہ آیا اور تم سے بھی نفرت ہو گئی، اس لیے تم پر آج اتنا غصہ کیا اور تمہاری بےعزتی بھی بہت کر دی، تم سے بد کلامی کی، تم پر ہاتھ بھی اٹھایا، سراج نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور مینا کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ مینا نظر بھر سراج کو دیکھتی رہی۔ ایک مرد کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی محبت کو کوئی اور بھی دیکھے۔ لوگ کتنی گندی نظروں سے تم کو دیکھتے ہیں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، اس لیے آئندہ اب کبھی اس کوٹھے کا رخ نہیں کروں گا۔ میرے لیے اپنے دل میں کوئی بھی کینہ مت رکھنا، ٹھیک ہے؟ اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ سراج نے الوداعی نظر مینا پر ڈالتے ہوئے کہا اور مینا کے کمرے سے نکل گیا۔ سراج کوٹھے سے نکل کر سیدھا اپنی حویلی پہنچا۔ مینا کو سراج کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ محبت، نفرت، عزت، بے عزت، یہ لڑکا کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاید کل اس نے مجھے سفید ساڑی میں دیکھ لیا ہو، اسے برداشت کیوں نہیں ہو رہا میرا مردوں کی محفل میں بیٹھنا؟ یہ ہوتا کون ہے؟ یہ سب مجھ سے محبت کرتا ہے؟ نہیں، مینا، خود کو فریب مت دے، یہ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، عورتوں کو ورگلانے میں ان کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن وہ تو مجھ سے محبت کی باتیں کر رہا تھا۔ مینا کا دل اور دماغ لگاتار جنگ کر رہا تھا، دماغ مردوں کے خلاف زہر اگل رہا تھا، دوسری طرف دل سراج کی طرفداری کر رہا تھا، دل بار بار محبت کی رٹ لگائے جا رہا تھا۔ مینا آج تک اس قدر الجھن کا شکار نہیں ہوئی۔ مینا تھک چکی تھی اور ذہن پر غنودگی طاری ہو رہی تھی، ہوش و حواس کھوتے جا رہے تھے۔ مینا نے غصے میں سر تکیے میں پٹک دیا، سر تکیے پر رکھتے ہی مینا بے ہوش ہو گئی۔ آج دن چڑھے مینا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کافی لڑکیاں کوشش کر رہی تھی کہ مینا دروازہ کھولے۔ جب دن کے 1 بج گئے تب میرا کا ماتھا ٹھنکا اور کملی کو دروازہ کھلوانے کے لیے بھیجا۔ مینا، چلو شاباش، اٹھ جاؤ، میرا بھائی بہت پریشان ہو رہی ہے، ناشتہ کون کرے گا؟ کملی نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کملی نے سوچا، ایسا تو مینا نے کبھی نہیں کیا، وہ ہمیشہ وقت سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی، اگر کبھی دروازہ نہیں کھولتی تب آواز لگا دیتی کہ کچھ کام میں مصروف ہوں، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی، کملی کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ مینا نے دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا، سب صرف باہر سے آواز دیتے تھے۔ کملی نے دھکا دے کر دروازہ کھولا تو وہ دوڑتے ہوئے نیچے آئی۔ میرا بائی لڑکیوں کے ساتھ نیچے ہی بیٹھی تھی۔ کملی کو اتنی جلدی آتے دیکھ کر میرا بائی گھبرا کر آرام دہ میز سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکیاں بھی کملی کو گھیر کر سوال جواب کرنے لگی۔ کملی بھاگ کر آئی تھی، اس لیے اپنی سانسوں پر قابو پانے لگی۔ ارے ہوا کیا ہے؟ کچھ زبان سے بول، بھی ہماری جان حلق میں اٹک گئی ہے، تو اتنا گھبرا کیوں رہی ہے؟ میں نے تجھے مینا کے کمرے کی طرف بھیجا تھا، کیا ہوا؟ کچھ بول بھی صحیح، میرا بھائی نے اس کا کاندھا جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔
وہ مینا اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے۔ میں نے اسے جگانے کی بہت کوشش کی، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، وہ ہوش میں آئی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ کملی نے اٹک کر سب باتیں بتائی۔ میرا بھائی اور باقی لڑکیاں سب گھبرا گئی۔ سب جلدی جلدی سیڑھیاں طے کر کے مینا کے کمرے میں پہنچی۔ مینا بے ہوش پڑی تھی۔ مینا اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ حکیم صاحب آئے اور کچھ گولیاں پرچی میں لکھ کر منگوانے کے لیے کہہ دیا اور کمزوری کا کہہ کر چلے گئے۔ میرا بائی کافی دیر تک مینا کے کمرے میں بیٹھی رہی اور باقی لڑکیاں بھی مینا کے بستر کے ارد گرد منڈلاتی رہیں۔ سب مینا کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میرا بائی گہری سوچ میں تھی کہ آخر رات میں ایسا کیا ہوا تھا جو صبح مینا بے ہوش ملی اپنے کمرے میں۔ آج تک کبھی بھی بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ میرا بائی نے مینا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کل سراج تمہارے کمرے میں آیا تھا اور اس کے دوست بھی تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ایسا کل رات کیا ہوا جو تم صدیوں کی بیمار لگ رہی ہو؟ کیا سراج نے کچھ بولا تھا یا یہ تمہارے ہونٹ کے کنارے پھٹ کیسے گئے؟ میرا بھائی نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ مینا کو سب یاد آ گیا، سراج کی بدکلامی، سراج کا تھپڑ جس کی وجہ سے ہونٹ کا کنارہ ہلکا سا پھٹ گیا تھا۔ میرا نے صبح سے آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ مینا نے گھبراہٹ میں چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ہونٹ کے کنارے ہلکا سا درد محسوس ہونے لگا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو گئی۔ مینا پنکھے کے نیچے بیٹھی تھی، پھر بھی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں اس کی پیشانی پر شفاف موتی کی طرح چمکنے لگی۔ چہرہ سفید سے پیلا پڑ گیا۔ مینا کو اپنی ذلت یاد آ گئی۔ زناٹے دار چماٹا منہ پر رکھ کر دیا تھا سراج نے۔ پھر اس کی باتیں مینا کو یاد آنے لگیں، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کہا آئے چلے گئے، کیا کہنا چاہتی ہو آرام سے بتاؤ، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، ہم تمہاری بہتر سوچتے ہیں ہمیشہ۔ میرا بھائی نے مینا سے پوچھا۔ نہیں، میں ان کو سچ نہیں بتا سکتی، ایسے ہی دل کی مریضہ ہے، میں سراج والی بات بتا کر ان کو فالتو کا پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ مینا نے اپنے جذبات اور خود پر قابو پا لیا اور آرام سے کہا، ایسی کوئی بھی بات نہیں، میں آپ سے کیوں جھوٹ بولنے لگی؟ میرا سر بہت چکر دے رہا ہے، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ مینا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر کہا۔ میرا بھائی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور مینا سراج کا سوچ کر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ اس کی باتیں کچھ الگ انداز میں تھیں۔ مینا سوچتے سوچتے گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔